اللهم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، وہ زوال کے وقت کے متعلق ہے کہ زوال طلوع آفتاب کے وقت تلاوت کی جا سکتی ہے، اور اس دوران اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو کیا سجدہ کیا جائے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ لیکن زوال طلوع آفتاب کو نہیں کہا جاتا، زوال غروب آفتاب کو بھی نہیں کہا جاتا۔ زوال سے مراد ہے سورج طلوع ہونے کے بعد بالکل آپ کے سر پر آ جائے اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے ڈھلنا شروع ہو، اس کو کہتے ہیں زوال، جس کو ہم کہتے ہیں سوا نیزے پر آ گئی۔ اردو زبان میں جملہ ایک چلتا ہے، سورج سوا نیزے پر آئے، تو اس کے بعد جب وہ ڈھلتا ہے تو اس عمل کو زوال کہا جاتا ہے، اس کی اس حرکت کو زوال کہا جاتا ہے، سیدھا ہونے کے بعد جھکنا۔ تو جو ممنوع اوقات ہیں نماز کے وہ 5 ہیں، ان میں سے 3 یہ ہیں: سورج طلوع ہوتے ہوئے، سورج غروب ہوتے ہوئے، اور سورج جب زوال کی حالت میں ہو۔ تو اس میں جو صراحت ہے وہ نماز کے حوالے سے، تلاوت جائز ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، البتہ سجدہ چونکہ نماز کا رکن اعظم ہے اور دوہرا ہے، سجدے ایک رکعت میں 2 ہوتے، تو حدیث میں آتا ہے کہ طلوع اور غروب اس موقع پر وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، ٹھیک، اور اہل کفرہ اس وقت اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو سجدہ جو ہے وہ اس موقع پر نہ کیا جائے، کیونکہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ فرض نہیں ہے، اور اس پہ اتفاق ہے اہل علم کا۔ لوگ فتویٰ تو دیتے ہیں کہ سننے والے پر بھی فرض ہے اور پڑھنے والے پر بھی فرض ہے، فرض نہیں ہے، تو لہذا اس موقع پر سجدہ چھوڑ دینا چاہیے، جو کہ نماز کی حالت ہے۔ سجدے کو نماز بھی کہا گیا بعض جگہ، اور نماز کو سجدہ بھی کہا گیا۔ تو البتہ لوگوں میں چونکہ اس چیز کو نہیں سمجھا جاتا، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کی مکمل ایک مہم چلانی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو ہر چیز میں تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، بس چلا آ رہا ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، روزہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی بہت سی چیزوں پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے، یا اس کا جواب کیا ہے، اس کا سوال کیا بنتا ہے، اعتراض کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ زوال کی حقیقت کیا ہے، طلوع اور غروب کی حقیقت کیا ہے، کتنا اس کے وقت کا اعتبار ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال میں سر عبدالعزیز صاحب کو مشورہ دوں گا کہ اس حوالے سے بھی باقاعدہ نشستیں ہونی چاہیے ہماری، اور جو ہمارا دروس ہوتے ہیں اگر اس کو ہم لیکچرز کے طور پر بنا لیں اور موضوع دیا جائے خطباء کو، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہماری حل ہو جائیں گی۔ اس پہ آپ تیاری کر کے اسی سے متعلق کچھ باتیں ہو جائیں گی، تو اس پہ پھر یہ کہ نہ خطیب کو زیادہ جوش دکھانے کی ضرورت پڑے گی، نہ جذبات بڑھانے کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے، نہ سننے والوں پر گراں گزرے گا، بلکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور اصل چیز یہی ہے کہ ہمیں علم حاصل ہونا چاہیے ہمارے دروس کی شکل میں۔ تو بہرکیف سجدہ اس موقع پہ چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ وہ نماز کی کیفیت ہے، اور اس ٹائم پہ سجدہ اہل کفرہ اس کو کرتے ہیں۔ زوال کے وقت بہرحال وہ سجدہ نہیں کرے گا، سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ کیا امام کے پیچھے ایک سے زیادہ بار سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی اٹھا ہے کئی دفعہ کہ اب انسان، امام صاحب جو ہیں وہ
قرات کر رہے ہیں تو اب بندہ صرف سنے یا تلاوت کرے، وہ فاتحہ کو پڑھ لے دوبارہ، ٹھیک ہے، یا سری نماز ہے، پتہ ہی کچھ نہیں، زور اثر ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، تو ہم اپنی تلاوت ختم کر کے کھڑے ہوئے، تو کیا ہم دوبارہ سے شروع ہو جائیں پھر؟ ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں شریعت تو اس سلسلے میں خاموش، یعنی دو ٹوک تو کوئی نس ہمیں نہیں ملتی، لیکن جب جہری قرات ہو رہی ہو تو آپ اور میں سننے کے پابند ہیں، مقتدی سننے کا پابند ہے، وہ دیکھنے کا پابند نہیں، جیسے ہمارے تراویح میں نے ذکر کیا تھا تو سمجھتے ہیں شاید دیکھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، سننے کا پابند ہے، وہ سنیں، فاتحہ پڑھ لی ہے جو اس سے مطلوب تھی، اب وہ سنے کا بس۔ اب رہ گئی سری، تو سری میں گنجائش دی جا سکتی ہے، کیونکہ جب انسان کو ایک صورت میں دوسری صورت یا تیسری صورت یا لمبے قرات کی اجازت دی جا سکتی ہے، تو اگر وہ زیادہ قرات نہیں جانتا تو فاتحہ کو ریپیٹ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک رائے ہے، بہرحال اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، کسی کو یہ رائے پسند آتی ہے تو وہ عمل کر لے، ورنہ یہ کہ وہ فاتحہ کے بعد سری میں تلاوت کر سکتا ہے، حدیث سے ثابت ہے صحابہ کرام سری میں تلاوت کرتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، زور اثر میں اگر آپ مزید تلاوت کرنا چاہتے ہیں امام کے پیچھے تو آپ کر سکتے ہیں، صحابہ کرام کرتے تھے، تو اس میں پھر وہی بات آتی ہے کہ ہمیں تو آتی ہے ایک دو صورتیں، تو بات وہی آئے گی ریپیٹ کریں پھر اس کو آپ، تو جب عام صورتیں ریپیٹ ہو سکتی ہیں تو فاتحہ بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے، بشرطے کہ امام سے ٹکراؤ نہ۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ جماعت کے دوران ہم تشہد میں درود ہی پڑھتے ہیں، یعنی آخری تشہد میں ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، اس صورت میں دوسری دعائیں پڑھیں یا امام کے ساتھ سلام پھیر دیں؟ کچھ چیزیں امام کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں، کچھ چیزیں امام کی وجہ سے رہ جاتی ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز رہ جائے جو نماز کا رکن ہے یا فرض ہے تو پھر تو رکعت دہرائی جائے گی، ٹھیک ہے، چاہے وہ امام کی وجہ سے رہ گئی، جیسے فاتحہ آپ نہیں پڑھ سکے، ٹھیک ہے، رکوع نہیں کر سکے، سجدہ نہیں کر سکے، امام صاحب تھوڑا سپیڈ تیز تھی ان کی، تو اگر کوئی رکن رہ گیا آپ کا، کوئی فرض رہ گیا تو پھر تو رکعت دہرائی جائے، اور اگر کوئی دعا رہ گئی ہے جیسے درود شریف کا ذکر ہوا، درود شریف پورا ہوتے ہوئے سلام پھیر دیا، تو آپ پابند ہیں امام کے سلام کے بعد سلام پھیرنے کے، آپ کی نماز درست ہے۔ کچھ چیزیں امام کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی خلل نہیں پڑتا ہے انشاءاللہ۔ یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے، عدم مطالعہ کی وجہ سے بھی فتویٰ لگا دے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ جو جان بوجھ کے آپ نے چیز نہیں چھوڑی ہے اس پہ سجدہ صاحب بھی نہیں بنتا، آپ امام کے تابع ہیں، اس نے جتنی دعا کا موقع دیا آپ نے پڑھ لیا، آپ نے اس نے سلام پھیرا آپ نے سلام پھیر دیا، بات ہو گئی ختم، نماز آپ کی ہو۔ سوال ہے شیخ صاحب کے کرنے والی خاتون ہے، کہتی ہے کہ میں ایک ضعیف عورت ہوں، جب میں گھر سے کسی کام کے لیے نکلتی ہوں تو بچے، نوجوان، لڑکے لڑکیاں مجھے اہل محلہ کی مرد و عورت سلام کرتے ہیں، تو کیا میں اس کا جواب دوں یا صرف ہاتھ سے اشارہ کر دوں؟ فتنے کا ڈر نہ ہو تو مرد عورت کو سلام کر سکتا ہے، عورت مرد کو سلام کر سکتی ہے، جماعت پوری گروہ 4-6 بندے مل کے کہیں جا رہے ہوں تو وہ 4-6 عورتوں کی جو جماعت اگر سامنا ہو جاتا ہے، واسطہ پڑ جاتا ہے ان کے مجلس سے یا راہ گزرتے ہوئے، تو سلام کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ فتنے کا ڈر نہ ہو، تو سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے، سلام کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری کا رجحان بھی اسی طرف ہے، اس کی روایات بھی موجود ہیں، نبی اسلام گزرتے تھے آپ سلام کرتے تھے، عورتیں جواب دیتی تھیں، اور الادب المفرد میں اس کی تفصیل آپ کو مل سکتی ہے، امام بخاری کی دوسری کتاب ہے۔ یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے، لوگ اس حوالے سے فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، سلام دعا بہرحال جائز ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال کے بعد ان کی کمپنی سے مجھے 2 لاکھ روپے ملے جو میں نے ان کے چھوڑے گئے روزوں کے فدیہ کے طور پر دے دیے، میری کوئی اولاد نہیں، لیکن میرے عزیز و اقارب اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ رقم تمہارے استعمال میں آتی؟ ہدیے میں دے دی، ہدیے میں دے دی، یہ کہہ رہے ہیں، روزے کا فدیہ دیا ہے۔
ان کے روزے رہ گئے تھے شوہر کے بیماری میں تو اس کا فدیہ دیا۔ دیکھیں وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اب رقم آئی ہے اس کا تعین ہو کہ وہ کس چیز کی رقم ہے۔ وہ اگر شوہر کی پینشن کی شکل ہے مثال کے طور پہ، شوہر کی خدمت کا ہی معاوضہ ہے، تو قانونی طور پہ وہ بیوہ کو ہی ملتا ہے، اور اہل علم کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اس پہ کلی اختیارات رکھتی ہے، وہ ترکے کے زمرے میں نہیں آتا، وہ عورت کی اپنی چیز ہے، وہ اس کو جہاں چاہے جہاں بہتر سمجھے خرچ کرتے۔ تو اب اگر اس نے یہ سمجھا کہ بھئی مجھے فدیہ دینا ہے، شوہر کو چھڑوانا ضروری ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، باقی رشتہ دار اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر وہ استعمال کرتی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے ایک کام کر لیا ہے، تو اب رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے یا اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں کو پالیں، ٹھیک ہے۔ اس نے جو کام کیا وہ ایک جائز کام تھا، اس کی سمجھ میں آیا، اس نے کر لیا، یا تو آپ اس کو پہلے روکتے، مگر پھر ساتھ میں آپ کو حل بھی بتانا ہوتا کہ روزے کا پھر کیا بنے، اس کے لیے پھر آپ کو تعاون کرنا پڑتا، تو بات تو وہی آ جاتی۔ تو وہ پیسے کی کلی طور پہ مالک تھی، مالک ہے، اسے کلی طور پہ تصرف کا اختیار حاصل ہے، جائز مد میں وہ کہیں بھی لگا سکتی ہے، اس نے لگا دیا، اس کا عمل جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس کا۔ اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میرا اپنا مکان ہے جو میں نے اپنے شوہر اور ہم نے مل کے لیا، کیا میں اس کو مسجد میں دینا چاہتی ہوں؟ کیا ایسا کرنے میں مجھے کوئی حرج تو نہیں جبکہ میری اولاد نہیں ہے؟ اس کے لیے فتویٰ لے لیا جائے اہل علم سے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ بظاہر میراث میں کلالہ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں اولاد نہیں ہوتی انسان کی، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے جو دیگر رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، ممکن ہے کہ وہ اس میں اس کے کوئی حصہ نکل آئے کسی کا۔ میراث کے مسئلے میں شاید میں نے ابھی تک نہ لکھا ہے نہ کبھی میں جواب دیتا ہوں، اس لیے میرا یہاں یہ مشورہ ہوگا کہ اس کو تحریری شکل میں بنا کے اہل علم سے اس پر فتویٰ لیا جائے۔ میراث کے مسائل پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اور وہ سوال ایسا بنایا جائے کہ جو اس کے ولی وارث موجود ہیں وہ اس کو دیکھ بھی لے ایک نظر کہ یہ سوال صحیح بنا ہو، اور وہ ایک سے زیادہ اداروں میں دے جہاں کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے، وہاں سے وہ فتویٰ لے لے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا کے دوران کیا انگلی کو حرکت دینا صحیح ہے؟ ایک سجدے کے بعد انسان جب اٹھتا ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ انگلی کو حرکت دیتے ہیں، اس کی کوئی صریح نص تو موجود نہیں ہے، اسی لیے بعض علماء سختی کی طرف چلے گئے اور اس عمل کو بدعت بھی کہہ گئے، مگر ہم اس کو بدعت تو نہیں کہتے، لیکن یہ غیر ثابت شدہ امر ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں، دو سجدوں کے درمیان انگلی کو ہلانا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، شیخ البانی نے اس پہ بحث کی ہے۔ البتہ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جس سے ہمارے کبار اہل علم استدلال کرتے ہیں، ہمارے کبار اہل علم استدلال کرتے ہیں، اور وہ صحیح مسلم کی جو تشہد کی مباحث سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اگر آپ غور و فکر سے پڑھیں اور آپ کا مطالعہ ہے تو آپ کا ذہن بھی اس طرف جائے گا کہ گنجائش ہے، اگر آپ غور و فکر سے اس روایت کو نکال کے پڑھیں جس پر انگلی ہلانے والوں کی بنیاد ہے کہ یہاں سے ہم یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں، تو گنجائش نکلتی دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو صراحتاً تو موجود نہیں ہے، استنباط ہے، اگر کوئی عمل کرتا ہے تو فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ اسی اتحیات کے حوالے سے سوال ہے کہ اتحیات میں یا تشہد میں گھٹنے پہ ہاتھ کہاں رکھیں؟ کیا گھٹنوں سے نیچے ہاتھ جانے سے نماز ضائع یا مکروہ ہو جاتی ہے؟ لوگوں میں اس طرح مشہور ہے کہ جو ہاتھ لٹکے ہوں گے وہ یہاں سے قیامت کے دن کاٹ دیے جائیں گے، یہ تو جہالت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث میں دونوں صورتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، فخذ زین پہ ہاتھ رکھنا، اپنے کف کو رانوں پہ رکھنا، یا پھر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ کیفیت، دونوں لقمہ بنا لینا، دونوں صورتیں حدیث کے اندر موجود ہیں، لہذا جس پر بھی آپ عمل کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے۔ آپ کا ایک ہاتھ یہاں ہو سکتا ہے، ایک یہاں ہو سکتا ہے، ایک آپ کا آگے ہو سکتا ہے، ایک پیچھے، یہ بھی ممکن ہے، اس میں بھی کوئی سختی نہیں ہے، لہذا یہ جو بات ہے کہ انگلیاں کاٹ دی جائیں گی لٹکانے والوں کی، یہ یعنی غیر شرعی فتویٰ ہے، اسلام ہاتھ رکھنے کی اجازت دیتا ہے، اجازت دینی چاہیے۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ تہجد کی 8 رکعت پڑھنا لازمی ہے
या इसमें कम भी पढ़ी जा सकती है? मसनून आदत जो है ना वो 8 है, मसनून आदत 8 है। फिर वितर आप सवाबदीद पे 1, 3, 5, 7, 9 जितने चाहे पढ़ लें आप, ठीक। तो बाकी अगर कोई शख्स मसनून आदत को नहीं पा सकता तो उसके लिए मजाल मफ्तू है, रास्ता खुला हुआ है, वो 2 पढ़ ले, वो 4 पढ़ ले, वो 6 पढ़ ले, तो जितना पढ़ेगा उतना अजर उसको मिल जाएगा। वो मसनून आदत नहीं है, तहज्जुद मसनून है, आदत मसनून नहीं है। सुन्नत आदत है 8, ठीक है। तो अगर वो आदत को पा लेता है तो 100 बिस्मिल्लाह, सोने पर सुहागा है, उसका अजर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं तो फिर 2, 4, 6 जो उसके मुकद्दर में हो वो पढ़ ले, उसका सवाब कहीं नहीं जाता, वो उसको इंशाअल्लाह मिलेगा। शेख साहब सवाल है कि मकरूह क्या है? क्या कुरान में नंगे सर नमाज को मकरूह कहा गया है? नमाज पढ़ने मकरूह जो है ये मुताखिरीन की इस्तिलाह है। वो कहते हैं एक चीज वो है जो सराहतन हराम है, जिसको छोड़ना आप पर फर्ज है, अमल करेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा। मकरूह वो है जिसको छोड़ देना बेहतर है, कर ले तो सख्ती कोई। जिन्होंने मकरूह का लफ्ज ईजाद किया है मुताखिरीन में से, ठीक है, इमाम इब्न क़य्यिम ने लिखा है मुताखिरीन की ईजाद। तो लफ्ज मकरूह को उन्होंने हराम से निचले दर्जे पर रखा है। हराम वो जिसको 100% छोड़ना होगा, और मकरूह वो है कि जिसका छोड़ना आपके लिए बेहतर है, कर ले तो आप पर फतवा कोई। तो ये मुताखिरीन की इस्तिलाह है। मुतक़द्दिमीन में यार खैरुल क़ुरून के ज़माने में ये इस्तिलाह नहीं पाई जाती थी। इस्लाम की जो इस्तिलाह है वो हलाल है, हराम है। कुरान में जो आया काना इंदल्लाह मकरूहा, कुरान में जो लफ्ज़ आया काना इंदल्लाह मकरूहा, तो हराम के माने में आया है, वो कराहियत के माने में नहीं आया। अलबत्ता लफ्ज़ जैसे मुता है, मीम ता ऐन, ये आपको कुरान में मिल जाता है, हदीस में मिल जाता है। लफ्ज़ मिलाद है, ठीक है ना, हदीस कुरान में वाव लाम दाल मिलता है, वलदा जले तो मिलता है आपको, उसी से मिलाद बनता है। तो लफ्ज़ का मादा तो पाया जाता है, लफ्ज़ कराहियत का, मकरूह का मादा तो पाया जाता है, मगर वो उस माने में नहीं जिस माने में आप लेना चाह रहे। वो बाकायदा इस्तिलाह नहीं है, बल्कि वहां माना नापसंदीदा आप, बस ये बात, अन्य अकरा मैं इसको नापसंद करता हूँ, ये मुराद है। ये इस्तिलाह नहीं है, बतौर इस्तिलाह के, बतौर कानून के, ठीक है जी, इसको मुताखिरीन ने इस्तेमाल किया है। मुतक़द्दिमीन इसको हलाल समझते थे या हराम, मकरूह कोई चीज उनके दौर में नहीं थी। शेख साहब इसका दूसरा जुज़ ये था कि क्या नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है? ये लोगों ने बना रखा है। देखे, सर ढांपने का मामला इसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं, ये लोगों ने बना रखा है। हाँ, औरतों के लिए फर्ज है, इन्नल्लाह ताला ला यक़बलु, ठीक है, सलात हायदन इल्ला बिखिमार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बालिग औरत की नमाज बगैर दुपट्टे के अल्लाह कबूल नहीं करता। ये औरतों का मसला है। मर्दों के लिए सर ढांपना इसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं। सर ढांपने का ताल्लुक लिबास के साथ है। ये सुन्नत आदिया में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका 2 किस्म की। एक सुन्नत हुदा है जिसको छोड़ने से गुमराही लाजिम आती, बंदा गुमराह हो जाता है, गुनाहगार हो जाता है। एक सुन्नत आदिया है, आदत मुबारका है, आप ऐसे खाते थे, ऐसे पहनते थे, ऐसे सर ढांपते थे, ऐसे मुस्कुराते थे। अगर आप अमल करेंगे आपको अजर मिलेगा, नबी की बात है ना, आदत है, कोई बात नहीं, नबी की आदत पर भी अजर तो मिलेगा, लेकिन छोड़ने की वजह से आप पर कोई फतवा नहीं है। तो सर ढांपना सुन्नत आदिया में से है। आप इमामे से ढांपते हैं, रुमाल से ढांपते हैं, टोपी से ढांपते हैं, सुन्नत आदिया है, लिबास की सुन्नतों में से है, ठीक है जी, नमाज की सुन्नतों में से नहीं है। सर ढांपना ये लिबास के साथ है, फिर सुन लीजिए, और ये सुन्नत आदिया में से है, ठीक है। तो इसको अपनाना चाहिए, लेकिन इस एतबार से कि ये नबी इस्लाम की आदत है मुबारक है, बस इतनी बात है, आपको अजर मिलेगा। लेकिन हमेशा नंगे सर रहना, फिर उसमें तरह तरह के बाल भी बनते हैं, कटिंग का मसला आता है, तो ये सारी चीजें बिगड़ती जा रही हैं। तो तरीका यही है कि सर को ढांपना चाहिए लिबास के साथ। जैसे आप लिबास का एहतमाम करते हैं, सर ढांपने का एहतमाम भी आपको करना चाहिए। मगर ये 12 महीने का है, 24 घंटे का है, साल का अमल है। इसको नमाज से जोड़ देना ये बिला दलील, इसको नमाज से जोड़ देना ये बिला दलील। आमिर उमर ने जो कपड़े गिनवाए से बुखारी वगैरह, जो कपड़े गिनवाए हैं ना नमाज के, उसमें टोपी का जिक्र नहीं। आमिर उमर ने नमाज के कपड़े गिनवाए कि इन कपड़ों में मर्द की नमाज हो जाती है, उसमें टोपी का जिक्र नहीं। तो लिहाजा कोई एहतमाम करता है तो उसका अपना जाती अमल है, नमाज से सर ढांपने का कोई ताल्लुक नहीं। इस पर
शेख साहब सवाल है तहारत के हवाले से कि कल सवाल करने वाले कहते हैं कि मैं जब इस्तंजा करता हूँ या क़ज़ाए हाजत के लिए जाता हूँ और इससे फारिग हो जाता हूँ और जब मैं उठता हूँ तो जब अज़ान बांधने के बाद कतरे आते हैं जिसकी वजह से मेरे कपड़े जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो क्या मैं इस हालत में वज़ू करके नमाज पढ़ सकता हूँ? देखिए, ये जो मसला है सलसलतुल बौल, पेशाब के कतरों का मसला, इसमें वहम का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। और अगर आपने इसको एक दफ़ा एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, तो फिर आप इसी में लगे रहेंगे, इस्तंजा वज़ू, इस्तंजा वज़ू, इस्तंजा वज़ू। फिर आप सारी ज़िंदगी पर मर्द भी परेशान रहते हैं, औरतें परेशान रहती हैं। ठीक, तो इसका जो जवाब है वो इस्तिहादा पर क़ियास करके दिया जाता है। इस्तिहादा खातून का वो खून होता है जो बीमारी की वजह से हर वक्त आता रहता है, टाइम पूरा हो गया, टाइम पीरियड पूरा हो गया, पाक हो गई, खून फिर भी जा रही है, तो वो उसको फिर हुक्म है कि तुमने जब एक दफ़ा गुस्ल कर लिया, अब तुम पेड वगैरह यूज़ करो ताकि खून फैले नहीं और तुम पाक हो। अब तुम क्या करो, हर नमाज के लिए एक वज़ू करो। तो इसी तरह सलसलतुल बौल, पेशाब के कतरे वालों का मसला है कि वो एक दफ़ा इस्तंजा कर लें, उसके बाद वज़ू कर लें, नमाज पूरी पढ़ लें। एक वज़ू से एक मुकम्मल नमाज पढ़ सकते हैं सुन्नतों के साथ, ठीक है जी। लेकिन अब जो सेहतमंद आदमी है वो एक वज़ू से कई नमाजें पढ़ ले, लेकिन ये चूंकि बीमार हो गया है, इससे प्रॉब्लम है, इसके लिए शरीयत ने कहा ये दूसरी नमाज के लिए दूसरा वज़ू करे, ये इसके लिए मामला है। इलाज जारी रखे, अल्लाह से दुआ भी करें और वहम से अपने आप को निकालने की कोशिश करें। और उसका एक हल शरई तौर पर जो बताया गया वो ये है कि फनज़ह फरजक, जब आप वज़ू कर लो तो कुछ पानी अपने शर्मगाह पर डाल दो, छींटा मार जिसको कहते हैं, तो इससे ये चीज़ खत्म हो जाती है। शेख साहब सवाल है कि जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो मुक्तदी क्या कहे, रब्बना लकल हम्द या समी अल्लाहु लिमन हमीदा? हाँ, ये सवाल ग़ालिबन गुज़िश्ता नशिस्त में भी आया था या उससे पहले। ये लोगों में मशहूर है इस तरह, क्योंकि वो अरब को देखते हैं कि वहाँ क्या होता है, इमाम के पीछे जो मुकब्बिर होता है वो अल्लाह पर कहता है, लेकिन समय अल्लाह की बारी आती है वहाँ वो जोर से कहता रब्बना लकल हम्द। तो हमारे यहाँ भी लोग इसी तरह चल पड़े। सही जो सलफ़ी मनहज है, दलाइल की रूह से, किताब और सुन्नत की रूह से मनहज सलफ़ है, वो ये है कि जैसे आप पाबंद हैं अल्लाह अकबर कहने के, ठीक है, जैसे आप पाबंद हैं सना पढ़ने के, आप पाबंद हैं फातिहा पढ़ने के, आप पाबंद हैं सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ने के, इसी तरह आप पाबंद हैं, पहले आप कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर कहेंगे रब्बना लकल हम्द। रब्बना लकल हम्द भी है, रब्बना वलकल हम्द भी है, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द भी, ठीक है जी। तो ये पहले समय अल्लाह आपको कहना है। अब लोग जो नहीं कहते वो कहते हैं, हदीस में आता है कि इज़ा क़ाल अल इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा फ़क़ूलू रब्बना लकल हम्द। वो हदीस को पेश करते हैं कि देखिए हदीस में आता है जब इमाम कहे समी अल्लाह तो आप कहो रब्बना लकल हम्द। तो हम तो इसलिए नहीं कहते, हमें क्या कहा, इमाम कहेगा समी अल्लाह, तुम कहोगे रब्बना। तो इस हदीस को समझा नहीं किया। एक दूसरी हदीस सही बुखारी वगैरह में देखी जा सकती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन फ़क़ूलू आमीन। इमाम वलद्दालिन कहे तो तुम कहो आमीन। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने वलद्दालिन नहीं पढ़ना, ये मतलब तो नहीं है ना, मतलब है कि वलद्दालिन कह लो, फिर इमाम आमीन कह लेगा, फिर आप भी आमीन कह लो। तो इसी तरह इस हदीस का मसला है, समी अल्लाह आप कहेंगे, फिर रब्बना वलकल हम्द कहेंगे आप, ठीक है। वरना यहाँ भी ये मतलब होगा कि वलद्दालिन आप छोड़ दें, फिर बस आमीन कहते रहे आप, ऐसा नहीं। जिस तरह आप गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन पढ़ने के पाबंद हैं, फिर आमीन कहेंगे, इसी तरह समी अल्लाह कहने के आप पाबंद हैं, फिर आप कहेंगे, ठीक है जी। अलबत्ता हम किसी की नमाज पर फतवा नहीं लगाते कि जो ऐसा नहीं करता और उसकी नमाज को बातिल या फासिद कराते थे, ये एक इदाफी फतवा होगा, ज्यादती होगी, तशद्दुद होगा। लेकिन सही मसला इसी तरह है कि पहले समी अल्लाह है, बाद में रब्बना वलकल हम्द। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।